سنیے، جب حجاج اذان دیتے تھے نا، اور جب حضرات گلدستہ اذان پر جا کر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام کے چہرے پہ بشاشت کی لکیر ہوتی تھی، نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، ادھر حجاج کہتے تھے اللہ اکبر، اور ادھر حجاج کی تکبیر سن کر امام علی مقام کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچئے یہ کتنی عظیم مرتبہ شخصیت رہی ہوگی جسے خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا مؤذن بنایا تھا، اور حجاج نے مسلسل اذان دی۔ حال بتا ایک وقت آیا جب کربلا میں مؤذن کربلا تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا، حجاج ابن یوسف کی حجاج کی جگہ، حجاج ابن مسروق کی جگہ دوسرا مؤذن کون تھا؟ لیلا کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر تھا جزاکم اللہ۔ اب آپ کے سامنے یہ بھی ہمیں چھوڑ کر جانے کو تیار ہے، اور بابی حضرت یہ آپ محسوس تو کریں جیسے جیسے ساتھی کم ہو رہے ہوں گے حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ اب کتنے تھے؟ کل 72 افراد حسین کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، انہیں لاکھوں کا لشکر تھا، اور بعد ازا جناب عمار بن ابی سلمہ دلانی کی شبیہ جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی جناب حالات ابن عبداللہ راسبی کی شبیہ جا رہی ہے۔ حضرات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک حملہ کربلا کے میدان میں جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے، پہلا حملہ اصحاب باوفا کی وفاداری کو سلام کیجئے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم شانہ بشانہ دیوار بنا کر خیام حسینی کی طرف اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر کہیں سے بھی تیر آئے تو ہمارے جسموں پر لگے۔ خیام حسین جاری ہوتا ہے، آپ رونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سوچئے حسین پر کیا گزرتی ہوگی جب حسین ان شہیدوں کا لاشا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، تو حسین پر کیا گزرتی ہوگی؟ جناب انس ابن حارث کاہلی کی شبیہ آپ کے سامنے جا رہی ہے۔ یہ حسین کا وہ بوڑھا صحابی تھا، یہ حسین کا وہ وفادار صحابی تھا کہ جسے مولا کائنات کی صحابیت کا بھی شرف حاصل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ کی صحابیت کا بھی شرف حاصل تھا۔ ارباب اعضاء میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ منزلوں کو طے کر رہا ہوں، بس آپ کی توجہ درکار ہے۔ جناب انس کی کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب زہرا کا لال کربلا میں بے آب ہو گیا، قتل کا جذبت میں ذبح کر دیا جائے گا، اطلاع سننا تھا، تو اسی وقت سے یہ جذبہ بیدار ہو گیا تھا کہ اگر ہم زندہ رہے تو اپنی جان فرزند زہرا۔ اس شبیہ کے ساتھ ساتھ دوسری شبیہ، اب میں گزارش کر رہا ہوں ذرا سا ٹھہر جائیے، اس کی آسانی کے ساتھ ان شبیہوں کو لے کے نہ گزریے، چلو آسانی میں وہ کرنے کا۔ حضرت میں بہت تیزی کے ساتھ منظور کو طے کر رہا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجمع جو یہاں آیا ہے رونے کے لیے اسے رونے کا بھی موقع نہ مل سکے۔ آپ دیکھیے ایک شبیہ گزری آپ کے سامنے جناب حر ابن یزید ریاحی کی، اس کے پیچھے ایک شبیہ ہے حر ابن یزید ریاحی کی۔ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ حر وہ حسین کا مہمان ہے، حسین کا وہ مہمان ہے، حسین کا وہ باوفا صحابی ہے کہ جس نے آواز وہ کہہ رہا بابا حسین کے خیمے سے ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ پہلے سے موجود تھے، حر کے بیٹے کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حر نے پوچھا ارے آقا اتنا بڑا تیمم غلاموں پر آپ یہاں پہلے سے موجود ہے؟ تو حسین کا قیامت کا جملہ رونے والوں حسین کہتے ہیں اے حر میں اور اس کے پیچھے جناب قیس بن ابو کی شبیہ، اس کے پیچھے جناب سعد بن حرث کی شبیہ ہے۔ روایتوں میں مختلف نام ملتے ہیں، سعد بن حرث بھی ہے، سعد بن حارث بھی ہے، مختلف نام سے اس حضرات کے اس کا تعلق کرایا گیا تاریخوں میں، مگر بہرحال آپ اشراف کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ بھی مقتل میں آئے امام علی مقام کی میت میں، اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین غریب آباد دے رہے ہیں، میرے سادے باوفا تم پر میرا سلام، میرے ساتھیوں، میرے جانبازوں، میرے دلوں، تم پر حسین غریب کا سلام۔ اس کے پیچھے جناب کے قدم کو اٹھاتے تھے اور اپنی پیشانی میں پل لیا کرتے تھے۔ جب حبیب نے مقتل سے آواز دی آقا ہمارا سلام آخر لو، یہ سن کر حسین جب مقتل میں آئے ہوں گے اور حبیب کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا ہوگا تو حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اے حبیب تم خاک قدم کل تک رخ پر پلا کرتے تھے، آج خون کا غازہ تمہارے رخسار پر بلا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجیے ارباب اعضاء، بس وہ منزل بہت قریب آنے والی ہے جس منزل کے انتظار میں آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ شبیہ ہیں کہ جن شبیہوں کے لیے آپ بہت بے قرار ہیں ارباب اعضاء۔ بس
ہماری بہن کے چشم و چراغ ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے. کیسے ہماری بہن بہت غمزدہ ہے، ہم کیسے بہن کے دل کو ایک اور داغ دے دیں اور بچوں کو اجازت دے دیں. حسین آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ بچے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر بھی آپ اس طرح بلک کے رو رہے، اتنا بے قرار ہو کے رو رہے. میرا آپ سب سے سوال ہے، جو جہاں جہاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا پروگرام میں دیکھ رہا ہے نا، سب رو رہے ہیں نا. میرا آپ سب سے سوال ہے، جن بچوں پر آپ کو رونے کا حق ہے تو ان بچوں پہ ان کی ماں کو رونے کا حق ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آپ ذرا تصور کریں، مگر ہائے رے زینب کی غربت. زینب اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، زینب اپنے بچوں پہ آنسو نہ بہا سکی، زینب اپنے بچوں کو جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ان بچوں کی بات سلامت رہی ہے. ایسا لگتا ہے اتنا سننا تھا. زینب نے آواز دی، اے بیبیوں، ایسا لگاؤ ان بچوں کی بات. صرف یہ تصور کر لیجئے، ایک ماں ہے جس کے بچے رخصت ہو گئے، 4 بچے رخصت ہو گئے، مگر ماں نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہایا. پتا ہے ماں کا دستور کیا تھا؟ ماں کا دستور یہ تھا کہ ماں جنت البقیع میں آتی تھی، مٹی کو اکٹھا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی تھی، اور قبروں پر نام لکھتی تھی، عبداللہ، عثمان، جعفر، عباس. رونے والوں. اور سارے بچوں کی قبریں بنانے کے بعد قیامت کا فتنہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زمین پر تھوڑی سی خاک اکٹھا کرتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھوں سے لکھتی ہے، آزاد قبر الحسین. اور یہ لکھنے کے بعد بیٹھے گا. روایت کا فقرہ یہ ہے، چچا عباس نے ابر سے کہا، میرے لال، صبح جب عاشور کی نمودار ہوگی تو سب سے پہلے اپنے آقا پر میں اپنی جان قربان کروں گا. کا ٹکڑا میں بتاؤں آپ کو. روایت کا فقرہ سن لیجیے اور 2 منٹ کے لیے رک جائیے. یہ جملہ بھی قیامت کا پیش کرنے جا رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے ہر شہید کو رخصت کیا تو پورے طور پہ لباس زیبتن کیا، مگر جب یتیم حسن کو بھیجا ہے جناب قاسم کو، تو قاسم کو مقتل کی طرف حسین نے سجایا، مگر سجانے میں عجب کیفیت نظر آئی. امامہ، ابا، رضا سب قاسم کو سیار کیا امام نے. دوست پہ رضا ڈالی، قبا پہنائی، پٹکا باندھا، تلوار حمایل کی، مگر جب بھیا حسن کا امامہ اٹھایا، دیکھنا میری طرف، جو جہاں جہاں بیٹھا بیٹھا دیکھے، بھیا حسن کا امامہ اٹھایا، امامے کو کھولا، 2 حصوں میں کپڑے کو تقسیم کیا. آدھے کپڑے کا امامہ بنایا، بنا کے سر پہ رکھا، آدھا کپڑا حسن کے دوش پہ رکھا. بس ہو گئی مجلس تمام. آپ محسوس کر لیجئے مسائل، بہت روئیں گے آپ انشاءاللہ. آدھا ٹکڑا دوش پہ رکھا. میں نے پوچھا اب تک آواز دی، السلام علیکم یا اماں. اے چچا، ہمارا سلام آخر لو. اتنا سننا تھا. حسین نے رحمان کو بولا تیزی کے ساتھ. حسین مقتل کی طرف آئے. اب تو حسین مقتل کی طرف آتے ہوئے دیکھا اشکیا نے، تو اشکیا کی سو نہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے، ابھی دل تک آواز نہیں پہنچی. سنو رونے والوں، آپ نے کبھی گھوڑے کو دیکھا ہے؟ اگر گھوڑے کا پیر کسی کے پیر میں پڑ جائے جان نکل جاتی ہے. ایک پیر اگر پڑ جائے، ارے ہے بارو گھوڑے قاسم کے بدن کو روکتے ہوئے ادھر سے ادھر. قاسم آواز دیتا رہا، اے چچا. اب جو حسین پہنچے ہیں، قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اب یہ دوست پہ جو ندا ڈالی تھی اس کو پھیلایا، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیا اور خیمے میں لائے اور قاسم کا جنازہ. کتنوں کی تمنائیں ہیں، کتنوں کی حاجتیں ہیں. ہم اور آپ آج تک
आलम अबुल फजल अब्बास के पास जाते हैं, अपने बच्चों को गिरवी करते हैं, हाथ में नारा बांधते हैं। ये तैयारी किस लिए करते हैं हमें पता है, गाजी अब्बास से मांगोगे तो कभी खाली नहीं आओगे। जिसके जो मुराद है अपने दिलों में अपनी तमन्नाओं को लाइए और लाने के बाद इस शबी का इस्तेमाल कीजिए। मैं मसायब का हक अदा कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे मसायब आज किसी प्यासे को प्यासा देखते हुए बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ बहुत से अफराद ऐसे मौजूद हैं जो अभी करबलाए मोहल्ला से अरबईन करके आ रहे हैं। जो लोग अरबईन में गए थे उन्हें पता है, जो नहीं गए इंशाअल्लाह इस पर चले अब्बास का वास्ता। मौला जो जो अभी करबलाए मोहल्ला की जियारत से महरूम है उन सब की हाजत को पूरी कर दीजिए। अगले बरस इस जुलूस के पहले पहले उन्हें एक बार गाजी अब्बास के रोजे की जियारत में असर हो जाएगा। अरबईन का दस्तूर क्या है, जो भी दायर जाता है लोग बैठे हुए उसे खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी जियाफत करते हैं, उसकी मेहमानदारी करते हैं, तीमारदारी करते हैं। अरबा के आपको पता है ना, सब यहाँ से वहां तक बैठे होते हैं, कोई भी भूखा नहीं आता, कोई प्यासा नहीं आता, सब शेर होकर आते हैं। जो लौटता है वो यही कहता है तरह तरह की गज़ाएं थी, तरह तरह का खाना था, तरह तरह के शरबत थे, तरह तरह के पानी था। आपको पता है जब ये कहने वाले कहते हैं तो उनसे एक सवाल कीजिएगा, ये खाना किसके नाम पे खाया तुमने? उस गरीब करबला के नाम पे तुम सब शेर हो रहे हो जिसे करबला में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। ये पानी तुम किसके नाम पे पी रहे हो? कब करबला के बच्चों की प्यास के नाम पर आज तक हमारी प्यास बुझाई जा रही है। हाँ, जब अरबईन खत्म हो जाता है तो एक मिनट में इतना देखना, जब अरबईन खत्म हो गया मैंने सोशल मीडिया पर एक मंजर को देखा, अदाकारों एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, पानी पहुंचा दिया जाए। एक बलाउन आगे बढ़ा, कभी पहना बाजू कलम हुआ, कभी बाजा बाजू कलम हुआ, और एक मरतबा पास ले मस्जिदे को दांतों में संभाल कर घोड़े को एड़ लगाई, चाहते थे कि तेजी के साथ खैमे में पानी पहुंचा दे। एक बलून ने तीर मारा, मस्के सगीरा में लगा, पानी नहीं गिरा, अब्बास की रूह निकल गई। रूह अब्बास बरामद हो गई। अब अब्बास से एक मरतबा वापस मक्तल का रुख किया। आका हुसैन दौड़ते हुए आए, मेरे लाल अब्बास अब्बा क्या करेंगे? कोई तमन्ना हो तो बताओ। अब्बास से कहा आका, एक आंख में तीर पैबंद है, दूसरी आंख में खून रवा है। आका बस तमन्ना एक है तो एक। आया था तो आपके रऊए अकबर की ज़ियारत की थी, जब चाह रहा हूं तो चाहता हूं कि आपकी ज़ियारत कर लूं। ज़हरा के लाल ने अपनी आस्तीन से गाज़ी अब्बास का सलाम आखिर। रोने वालों, हो गई मजलिस तमाम, मसाइल का हक अदा हो गया, मगर बस अब 2-3 शबीहें और रह गई। आप सुस्ता लिए, मैं रुक रुक के मसाइल पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मुसलसल रोना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। मुसलसल रोना किसी के बस की बात नहीं है। ये काम तो फकत सैयद सज्जाद करता है। हम थोड़ी देर रोते हैं, हमारे अदा तो हमसे रोया नहीं जाता, हमारे आंसू भी कुछ हो जाते हैं, हमारी आवाज भी पत्थर हो जाती है। हाय गरीब हुसैन का गरीब लाडला सैयद सज्जाद। अपने मामा के बाद को सुनकर सैयद सज्जाद आंसू बनाते रहे। हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। अब आपके सामने जो शबी आ रही है, इस शबी के बारे में मैं आपसे कुछ और नहीं कह सकता। महसूस किया पीछे पीछे कोई आ रहा है। अली अकबर ने बोल के देखा, कोई और नहीं, जिस बूढ़े बाप ने अली अकबर ने सदाहफिज कहा था वही बूढ़ा बाप पीछे पीछे फिर आ रहा है। अली अकबर बूढ़े घोड़े से नीचे उतरे, बीनाई चली गई, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाप की बीनाई जवाहरलाल की
سے علی اکبر نے لاشا اٹھانا چاہا مگر حسین سے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھ سکا. رونے والوں ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے جوانوں. بچہ بہت پیاسا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو, اس پر رحم کھا لو. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آن کو کوئی لمحے کو یہ بچہ رخصت ہو جائے گا, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. روایت کا فکر آپ سنیں گے. روایت کے لیے جب کسی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا تو حسین مجید نے اپنے بچے کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹا کے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ میں یہ اصغر کے بہانے کو پانی مانگ رہا ہوں, لو میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں. اگر تم میں کوئی صاحب دل ہو تو تھوڑا سا پانی لا کے علی اصغر کے حق میں ٹپکا دے. کسی نے نہیں, کسی نے رحم نہیں کھایا, کسی نے رحم نہیں کھایا. رونے والوں ایک جملہ آپ رو لیے شہزادے علی اصغر کے مسائل پر آپ نے حق ادا کر دیا, ایک جملہ سن لیجیے. حجت تمام ہو گئی, حسین نے بچے کو اٹھایا. اب جہاں جہاں لوگ ہیں میرے نگاہ رکھیے گا, کلیجہ پھٹ جائے گا. میری مائیں, میری بہنیں جن کی آگوش میں ننے ننے بچے پروان چڑھ رہے ہیں, اللہ ان گودیوں کو آباد رکھے. علی اصغر کا واسطہ وہ بچے تھلے پورے پروان چڑھے. میرے تک دیکھیے گا, ماں برداشت نہیں کر پاتی. بچے کو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ماں برداشت نہیں کر پاتی. آپ نے حسین کے اصحاب باوفا پر ماتم کیا, اب ذرا اصحاب باوفا کا بھی ماتم کر لیجئے. یہ حسین کا وہ وفادار صحابی ہے, وہ وفادار ساتھی ہے کہ جس نے آواز دیا تھا جب تک دم میں دم ہے آنے والے تیر کو ہم اپنے جسم پر لیتے رہیں گے مگر آپ کے جسم پر کوئی تیر نہ آنے دیں گے. یہی وجہ تھی کہ جب فرزند زہرا گھوڑے سے زمین پر آیا تو تمہیں ذوالجلال نے تلایا پھیرنا شروع کیا. درمیان میں فرزند زہرا اور ذوالجلال چارے طرف حسین کے دوڑ دوڑ کے جدھر سے تیر آتا رہا اپنی پشت پہ لیتا رہا. اور تمنا یہ تھی حسین سلامت رہ جائے مگر وہ وقت آیا کہ جب شبر ملعون آگے بڑھا حسین کے سوکھے گلے پر خود خنجر پھیرا, زمین کربلا کو لگایا. اب جب حسین نہ رہے اپنا سب پٹک کے حسین کے خون سے اپنے خون کو لکیر کر کے وہی